ہم مقرر خصوصی محترم حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم میں التماس کرتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر عالی قدر ہمارے مخلص و کرم فرما جناب ڈاکٹر سعید فارانی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز معزز موقر ذی احترام شخصیات اور آپ تمام خواتین و حضرات، مولانا ابوالکلام آزاد الہلال نکالا کرتے تھے، اور اس زمانے میں وہ با تصویر پرچہ نکالتے تھے۔ جب با تصویر پرچہ نکالنا خود اپنے آپ کو اختلافات کی آماجگاہ بنانا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ الہلال کا جو شمارہ نکلا اس میں ترکی کی ایک مجاہد خاتون کا فوٹو دیا ہوا تھا کہ وہ کسی مجمع میں تقریر کر رہی ہیں اور ہاتھ لہرا رہی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ عام طریقے پر تصویروں کے نیچے کوئی جملہ لکھا کرتے تھے، کبھی اردو میں، کبھی فارسی میں، کبھی عربی میں۔ تو اس تصویر کے نیچے انہوں نے جو جملہ لکھا تھا وہ یہ تھا کہ النساء قوامات علی الرجال۔ اور آج کے اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ النساء قوامات علی الرجال، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بامقصد تقریب ہے۔ اور میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جناب عتیق شعبان صاحب کو، ہمارے مخلص بھائی جناب امتیاز صاحب کو، اور اس کتاب کی اشاعت میں حصہ لینے والے تمام ہی معاونین مخلصین کو۔ ابھی یہاں بہت قیمتی باتیں مختار یونس سر کے بارے میں ہوئی، انہیں دنیا سے گزرے ہوئے برسہ برس ہو چکے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو کچھ تعلیمی، ملی، قلمی خدمات انہوں نے انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے میزان عمل میں وزندار فرما دے۔ مجھے افسوس ہے کہ ان سے ملاقات کا شرف مجھے حاصل نہ ہو سکا، البتہ کتاب، قلم انسان کا بہترین تعارف ہوا کرتا ہے۔ عربی میں کہا ہے کسی کہنے والے نے کہ یلوح الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب، کہ انسان کے لکھے ہوئے قلم کے نقوش چمکتے دمکتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کا لکھنے والا زمین میں جا کر بوسیدہ ہڈی ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات ہم سب کے سمجھنے کی ہے کہ ہمارے لیے ان کو، ان کے تعارف کا اور ان کی صلاحیتوں کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ان کے قلمی نقوش ہیں۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ صاحب علم تھے، بلکہ علم کی راہوں پر آگے بڑھتے بڑھتے وہ اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ خدا نے انہیں دولت علم کی تقسیم کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ ابھی آپ نے سنا جن لوگوں نے ان سے ملاقات کی، جنہوں نے انہیں دیکھا، جنہوں نے ان کو پرکھا، وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ان کی ایک ملاقات بھی علم کی تازگی یا اضافے کا سبب ہوتی تھی۔ یہ ہنر، یہ خوبی ہر انسان میں نہیں ہوا کرتی۔ پھر یہ کہ انہوں نے طنز و مزاح کا، ظرافت کا راستہ اختیار کیا۔ یہاں ابھی تذکرہ ہوا ان کے مضامین کا،
شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ان کے مضامین کا وہ مجموعہ نہیں دیکھا ہوگا جو کتابت شدہ ان کے اہل خانہ کے پاس ہے، لیکن مجھے دیکھنے کا موقع ملا۔ شاید طفیل صاحب نے یا کسی صاحب نے اس کی کتابت کی ہے، اور الحمدللہ کہ بہت سارے مضامین اس میں شامل ہیں، کچھ میں نے اپنے ماہنامے میں شائع بھی کیے تھے۔ ان کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قلم پر ان کو غیر معمولی قدرت بھی تھی، اور اپنی باتوں کو سمجھانے کا اور پیش کرنے کا سلیقہ بھی اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اور یہ خوبی ایسی ہے جو تھوڑے لوگوں میں ہوا کرتی ہے۔ لکھنا یہ ویسے ہی مشکل کام ہے، اور پھر معیاری لکھنا یہ اور زیادہ مشکل کام ہے۔ مختار یونس مرحوم کا امتیاز یہ تھا کہ وہ معیاری لکھنے والوں میں تھے، اور انہوں نے گیس ہوئے اردو کو اپنے شاداب و شگفتہ قلم سے تازگی عطا کی۔ یہ بات ہمارے آپ کے سمجھنے کی ہے کہ اردو دوسری معاصر زبانوں کے مقابلے میں کم عمر ہے، لیکن اس زبان میں لکھنے والوں نے خون جگر دے کر اس طرح اس زبان کو سرسبز و شاداب اور اپنے قلمی نقوش سے مالا مال کیا ہے کہ کسی بھی بڑی سے بڑی زبان سے اس کی تخلیقات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور خاص طریقے پر جو مزاحیہ ادب، ظرافت کا ادب تیار ہوا ہے، نثر میں بھی اور شاعری میں بھی، وہ معیاری ہے اور ایسا ہے کہ ہم کسی بھی دوسری زبان کے مقابلے میں اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ مختار یونس مرحوم کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ان کے اندر برجستہ گوئی تھی۔ یہ خوبی بھی کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب قلم ان کا چلتا ہے تو شگفتگی کا انبار لگ جاتا ہے، لیکن آپ ان سے ملیے تو ایسا اندازہ ہوگا کہ شگفتگی ان کو چھو کر نہیں گزری۔ مشتاق یوسفی کے بارے میں لوگ یہی کہا کرتے ہیں، جب وہ لکھتے تھے تو ایسا شگفتہ و شاداب لکھتے تھے کہ پڑھنے والے جھوم جاتے تھے۔ انہوں نے 5 اور اب 6 کتاب ان کی آئی، شام شعر یارہ، کم لکھا، لیکن جو لکھا وہ ایسا لکھا کہ قلم توڑ دیا۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ ہم طنز و مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں اور غلط نہیں کہا، لیکن وہ بہت ہی کمگو انسان تھے اور خلوت گزی انسان تھے۔ کوئی ملنے کے لیے جاتا تھا تو وہ اس کو بڑی مایوسی ہوتی تھی کہ یہی وہ مشتاق یوسفی ہیں جن کی تحریریں پڑھ پڑھ کے ہم ہنسا کرتے ہیں۔ ان کو جا کر دیکھتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو سنجیدگی کا مجسم پہاڑ ہے۔ لیکن مختار یونس سر کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ کس طرح بات سے بات پیدا کرتے تھے۔ اخاذ ذہن اور خلاق ذہن ہمیشہ بات سے بات نکالا کرتا ہے۔ مختار یونس سر کے اندر یہ برجستہ گوئی بھی تھی، حاضر جوابی بھی تھی، اور حاضر جوابی بڑی بے پناہ چیز ہے۔ ابھی جب ان کا تذکرہ ہو رہا تھا تو مجھے بے اختیار یاد آیا، ہارون الرشید بادشاہوں میں ایسا بادشاہ گزرا ہے کہ جس کی حاضر جوابی اور فصاحت و بلاغت ممتاز تھی، لیکن خود اس نے ایک موقع پر کہا کہ زندگی میں مجھے کوئی چپ نہیں کر سکا، لیکن 3 موقع ایسے آئے کہ مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ ایک مرتبہ ان کے ایک وزیر گزر گئے تھے، بہت ہی ذی علم شخص تھے، یہ تعزیت کے لیے گئے ان کے گھر، تو ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی، وہ رو رہی تھی۔ انہوں نے تعزیت کی کہ آپ صبر کیجیے، ہمت رکھیے، تسلی دی۔ اس نے کہا میرا بیٹا چلا گیا ہے، دل کو قرار نہیں آتا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ آپ کا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے اپنا بیٹا سمجھیے، میں آپ کے بیٹے کی جگہ ہوں۔ تو ماں اور رونے لگی اور اس نے کہا کہ اس بیٹے پر کیوں نہ روؤں جس کے گزر جانے پہ تجھ جیسا بیٹا نصیب ہوا۔ یہ حاضر جوابی تھی اس ماں کی۔ دوسرا موقع اس نے کہا کہ ایک شخص نے، کوئی سیاح تھا، وہ آیا ہندوستان، یہاں سے واپس گیا، اور اس کے بعد جب ان کے حدود سلطنت میں پہنچا تو ایک ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔
اور نبوت کا دعویٰ بھی ایسا ویسا نہیں، کہتا تھا میں موسیٰ ہوں، یعنی متعین طریقے پر کہتا تھا کہ میں موسیٰ ہوں۔ بادشاہ نے طلب کر لیا ہارون الرشید نے، اور کہا کہ تم مدعی نبوت ہو؟ کہا ہاں ہوں۔ موسیٰ کہتے ہو اپنے آپ کو؟ جی ہاں۔ کہا موسیٰ کے پاس تو بہت معجزات تھے، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ موسیٰ نے معجزات اس وقت دکھائے تھے جب فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تم بھی کہو میں دکھاتا ہوں، انا ربکم الاعلی کہو دکھاتا ہوں۔ وہ کہا کہ میں چپ ہو گیا۔ تیسرا موقع آیا کہ کسی علاقے میں کسی گورنر کو انہوں نے متعین کیا، کچھ مدت کے بعد وہاں کے لوگ آئے اور شکایت کی کہ آپ کا بھیجا ہوا گورنر ٹھیک نہیں ہے، ظلم کرتا ہے۔ ہارون الرشید نے کہا ارے بھائی وہ بہت سلیقے کا آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، چن کر میں نے بھیجا ہے، آپ لوگ کیسے اس کی شکایت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک بڑا حاضر جواب شخص تھا، اس نے کہا اگر وہ اتنی ہی لائق و فائق ہے تو مناسب نہیں ہے کہ ہمارے ہی علاقے میں رہے، دوسرے علاقے والوں کو بھی فیضیاب ہونے کا موقع دیجیے، دوسروں کے یہاں بھی بھیجیے اس کو۔ تو حاضر جوابی جو ہے وہ بڑی نعمت ہوتی ہے، اور بات سے بات پیدا کرنا یہ انسان کو مشکل مواقع پر بھی کام دے جاتا ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ہاں ایک عالم درباری تھے، وہ ایک دن پہنچے تو مہاراجہ جو ہے وہ مالا جپ رہے تھے اور ان کے طریقے کے مطابق دانے باہر پھینکتے تھے۔ اچانک مہاراجہ نے پوچھ لیا، مولانا آ گئے تھے، تو کہا کہ مولانا آپ لوگ دانے اندر کھینچتے ہیں، ہم باہر پھینکتے ہیں، دونوں میں طریقہ کون سا مناسب ہے، دونوں میں طریقہ کون سا صحیح ہے؟ اب آپ غور کر لیجیے، معاملہ کتنا نازک ہے۔ بادشاہ نے پوچھا ہے، یہ مسلمان ہیں، وہ دوسرے مذہب کے، طریقہ ان کا الگ ان کا الگ، اپنے طریقے کو غلط کہیں تب بھی صحیح نہیں، ان کے طریقے کو غلط کہیں تو جان کا خطرہ۔ مولانا بڑے حاضر جواب بڑے تیز تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، شر کو دفع کرنے کے لیے باہر پھینکنا مناسب، خیر کو حاصل کرنے کے لیے اندر کھینچنا مناسب۔ تو ایک جملے میں بادشاہ سلامت کو انہوں نے نمٹا دیا۔ تو حاضر جوابی بڑی چیز ہے۔ سعدی نے لکھا ہے سردیوں کا زمانہ تھا، بادشاہ اور شہزادے چلے جا رہے تھے، گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے، چلتے چلتے مسخرہ بھی ساتھ میں تھا، جب ذرا گرمی محسوس ہونے لگی تو بادشاہ نے گرم کپڑے اتار کے اس پہ رکھ ڈال دیے، تھوڑی دیر بعد شہزادے نے بھی ڈال دیے، بہت وزن ہو گیا۔ تو تھوڑے آگے پہنچے تو بادشاہ نے ازراہ مذاق کہا کہ تم پر تو پورے ایک گدھے کا بوجھ ہے۔ اس نے کہا حضور جان کی امان، 2 گدھوں کا بوجھ، ایک کا نہیں ہے، 2 کا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ حاضر جوابی بھی بہت کام کر جاتی ہے۔ آپ کو ایک عجیب اور حیرت انگیز تاریخی قصہ سنا کے اپنی بات اختتام کی طرف لے جاؤں۔ ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا عالم اسلام میں، خلق قرآن کا فتنہ، اور بڑے بڑے علماء کو اس میں سزا ہوئی۔ امام احمد ابن حنبل کو بھی اسی میں سزا دی گئی، بلکہ اتنا مارا گیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے صدائے حق میں لکھا ہے کہ جس جلاد نے ان کو کوڑے مارے تھے وہ کہتا تھا کہ اگر میں اتنے کوڑے کسی ہاتھی کو بھی مارتا تو وہ مر جاتا۔ یہ فتنہ خلق قرآن کا مسئلہ 3 بادشاہوں کے زمانے میں چلا، مامون الرشید، مستعصم باللہ اور واسق۔ متوکل علی اللہ کے زمانے میں ختم ہوا، واسق باللہ کے زمانے میں کمزور ہوا۔ کمزور کیسے ہوا وہ آپ کو سناتا۔ پوری سلطنت ایک مسئلے پر جمی ہوئی ہے، لیکن اچانک واسق باللہ کے دربار میں صبح سویرے مسخرہ آیا اور اس نے کہا کہ قرآن کو مخلوق کہتے تھے، قرآن مخلوق ہے، کلام نہیں، مخلوق۔ تو اس نے آ کر کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، ہمت دے، آپ کو اجر دے، ایسے الفاظ کہے جو کسی کے مرحوم ہو جانے پہ کہے جاتے ہیں تسلی کے طور پر۔ تو بادشاہ حیران ہوا، کس کا انتقال ہو گیا؟ اس نے کہا کس کی وفات ہوئی ہے جو تم تعزیت کے الفاظ کہہ رہے؟ اس نے کہا قرآن شریف کی وفات ہوئی۔ تو اس نے کہا قرآن شریف کہاں؟ اگر نہیں ہوئی ہے تو 2-4 دن کے بعد ہو جائے گی، اور میں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ تراویح میں کیا پڑھا کریں گے جب قرآن کی وفات ہو جائے گی۔ اس نے کہا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا آپ ہی تو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، اور مخلوق پر موت تو آنی ہے، تو جب مخلوق پر موت آنی ہے تو قرآن بھی ایک نہ ایک دن گزر جائے گا۔
بس وہ بات بادشاہ کے دل میں لگ گئی، حالانکہ مسخرے نے بات کہی تھی، لیکن دل میں جا کر بات پیوست ہو گئی کہ ہمارا نظریہ غلط ہے کہ قرآن مخلوق ہے، اور اسی دن سے اس نے اپنے ظلم و ستم کو روک لیا۔ یہ چیز ہے کہ انسان کے اندر جب علم آتا ہے، ادب آتا ہے، تہذیب آتی ہے، اور باتوں کو سجا کر کہنے کا ہنر آتا ہے، بات سے بات پیدا کرنے کی خوبی آتی ہے، تو پھر وہ بڑا انسان بنتا ہے، جیسا کہ مختار یونس تھے، اور اللہ نے انہیں جو خوبیاں عطا کی تھی، میں نے جو مضامین ان کے پڑھے ہیں وہ صرف مزاحیہ مضامین نہیں ہیں، انہوں نے اصلاح معاشرہ کے بہت سے اہم پہلوؤں پر اچھے سنجیدہ مضامین بھی لکھے ہیں، اور اپنے قلم کا معاشرے کی اصلاح کے لیے، نئی نسل کی تربیت کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور یہ وہ خوبی ہے جو ہم سب کے سیکھنے کی ہے کہ ہماری زبان، ہمارا قلم ایسی سمت میں سفر کرے کہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت کا توشہ بھی تیار ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔